ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے اور یہ خبر تقریباً رات کو چلی ہے، کوئی 2 سے 3 بجے جو پاکستانی ٹائم کے مطابق، اور ہر طرف پھر اس کی خبر چلی، مین سٹریم میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ سٹیٹس پہ، اوورال ہر بندہ اس پہ سٹیٹس بھی لگا رہا ہے، ہر بندہ اس چیز کو شیئر بھی کر رہا ہے، مین سٹریم میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں، اوورال انٹرنیشنل لیول پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہ انٹرنیشنل ایک پرابلم ہے، یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، تو اس لیے ہر پلیٹ فارم اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ ابھی جو میں پڑھ رہا تھا یہ الجزیرہ کا ایک آرٹیکل ہے، اس پہ لکھا ہوا ایران ہیز لانچڈ ہنڈریڈس آف میزائلز اینڈ ڈرونز ایٹ اسرائیل۔ یہ کوئی ایک دو کی تعداد میں نہیں ہے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں ڈرونز حملے ہوئے ہیں ادھر۔ حملے ابھی تک آئی تھنک ہو گئے ہوں گے، لیکن اس وقت جب میں نے یہ نیوز وغیرہ سنی تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایران نے ڈرونز اور میزائل وغیرہ لانچ کر دیے ہیں، جو کہ کچھ دیر میں اسرائیل کی سرزمین میں داخل ہو جائیں گے۔ اب وہ سرزمین جو اسرائیل کی زمین ہے اس میں کہاں جا کے وہ لگتے ہیں یہ پھر وہ ہمیں بعد میں پتہ چل جائے گا، یا جس وقت تک آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے یا میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کوئی نہ کوئی چیز کا پتہ چل گیا ہوگا یا نیوز کلیئر ہو گئی ہوگی۔ تو بڑی خوشی ہوئی اس بات کو دیکھ کے سن کے، کیونکہ اسرائیل فلسطین پہ کوئی آئی تھنک سو کہ 3 4 5 مہینے سے یہ ظلم کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان اس پہ آوازیں اٹھا رہے ہیں، اس پہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی جس حوالے سے بھی وہ مدد کرنا چاہ رہے ہیں یا کر سکتے ہیں وہ لوگ اس پہ مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی، میں ویسے فلسطین پہ پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں، تو بندہ پریشان تو ہوتا ہے، بندے کو پریشانی ہوتی ہے، انسان کا دل دکھتا ہے کہ جب آپ سنتے ہیں کہ ایران نے اسرائیل اور فلسطین پہ کتنے ظلم کر رہا ہے، اور وہ جو فلسطینی وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی یار مددگار وہاں پہ اپنی مدد کر رہے ہیں۔ کچھ دن وہ اب میں تقریباً کو 3 4 مہینے 5 مہینے پہلے جب یہ آغاز ہوا ہے اس چیز کا، تو اس وقت یہ حماس جو تھی آئی تھنک سو ان کی فلسطین کی ایک جماعت، انہوں نے اسرائیل پہ حملہ کیا، تو پھر وہ کاؤنٹر اٹیک میں اسرائیل نے پھر بہت زیادہ نقصان کیا، جو کہ غزہ کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے مسلمان کمیونٹی کا، بچے بیچارے بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے، اور بچے بیچاروں مددگار ہیں، ماؤں سے بچے چھین لیے جا رہے ہیں۔ تو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، بہت دکھ کی بات ہو رہی ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہی دوسرا مسلمان ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کا اس طرح کا دکھ سمجھ سکتا ہے۔ تو میں یہاں پہ میں نے تھمبنیل پہ لکھا ہے کہ کچھ حیران کن باتیں، وہ میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریباً 3 4 5 مہینے سے ہم مسلمان یا ہمارے پاکستانی، ہم کس طرح کی ہیلپ کر رہے ہیں اسرائیل کی، فلسطین کی کس طرح ہم ہیلپ کر رہے ہیں۔ وہ ہیلپ اس طرح ہو رہی ہے جی، یا تو ہم ان کو پیسے بھیج رہے ہیں، یا ہم یہاں سے بیٹھ کر وہ کر رہے ہیں جی، اس احتجاج کر رہے ہیں، یا ہم اس طرح کے نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 9/11 کے بعد مسلمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ، اور مسلمان کمیونٹی کوئی کم نہیں ہے، بہت سارے ممالک ہیں جو مسلمان ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ ہم صرف یہی کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ 5 5 10 10 روپے اکٹھے کر رہا ہے، کوئی بندہ 20 20 روپے اکٹھے کر رہا ہے، 1000 روپے اکٹھے کر رہا ہے، تو ہم ان کو ہیلپ کر رہے ہیں۔ ہیلپ کرنی چاہیے جتنا ہم کر سکتے ہیں، لیکن میں ایک اور بات جو اگلی کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان اتنے ہی کمزور ہیں کہ ہم اس طرح تو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، روٹی کی ہیلپ کر دو جی، کھانے کی ہیلپ کر دو، ان کو بسترے بھیج دو، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ ہم کیوں نہیں ان کے ڈیفینسو مدد کرتے، یا ہم ان کی اس طرح کیوں نہیں مدد کرتے جس طرح ایران نے کی ہے؟ ہم کیوں نہیں اس طرح کرتے کہ جو وہاں پہ اسرائیل جو فلسطین پہ کام کر رہا ہے، تو ہم کیوں اس طرح نہیں کر سکتے کہ فلسطین کی ہم اس طرح ہیلپ کریں کہ وہ ان پہ اٹیک کریں؟ ہمارا ملک کون سا کام ہے؟ اور ہمارے جو جیسے موسٹلی آج کل مفتی یا مولوی حضرات کہتے ہیں کہ آپ کا ایٹم بم کس کام کا ہے جب آپ نے چلانا نہیں ہوتا اسرائیل، یا ایسے مواقع پر جب ضرورت ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی ممالک ہے، کوئی بھی بڑا ملک نہیں بول رہا ہے اس چیز پہ، پتہ نہیں کیا چیز ہے، کیا وجہ ہے، کیونکہ میں تو چھوٹا سے لیول پہ اپنے لیول پہ ہی بات کر سکتا ہوں، بڑے لیول پر کیا پرابلمز ہوتی ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ لیکن کم از کم اتنے ممالک ہیں مسلمان، کم از کم وہ اکٹھے ہی ہو جائیں، اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے،
تو اسرائیل کو وہ سبق نہیں سکھا سکتا. ہم صرف یہ کرتے ہیں جی بس کوئی بھی مسئلہ مان جائے روٹی کی مدد کر دو، روٹی کھلا دو، یہ کر دو وہ کر دو. ہم صرف اتنے ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جنگی لحاظ سے ان کی مدد کر سکیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی ملک دوسرے ملک کو اسلحہ دے رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کوئی میزائل دے رہا ہوتا ہے، کوئی یہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی وہ کر رہا ہوتا ہے. اور ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے، اور پھر اینڈ پہ یہی کرتے ہیں جی بس یہ لو پیسے لے لو، روٹی کی ہیلپ کر لو، کپڑے کی ہیلپ کر لو. جی بس ہم اس لیول پہ کر سکتے ہیں، اور یہ سب سے بیسک سی نیڈ ہے اور مین نیڈ بھی ہے. لیکن ہم کیوں نہیں اس طرح کرتے کہ ہم ان کو ان کے ڈیفنس میں مدد کریں، ہم ان کو اتنا اسٹرانگ کریں کہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکیں، اپنی وہ جنگی لحاظ سے اپنی مدد کر سکیں. اور وہ بیچارے بے یار مددگار ہیں، اور پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، جو وہاں پہ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم صرف یہی کر سکتے ہیں، ہم ان کو روٹی پہنچا سکتے ہیں. اور ایران نے جو کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے، مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی، اور ہوپس ہو کہ اس کا کوئی خاطر خواہ نتائج نکلے. کیونکہ میں ابھی ایک نیوز پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل کو امریکہ نے کوئی ہیلپ کی ہے، پتہ نہیں اب نیوز یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب ان ممالک پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے جو ممالک ہوتے ہیں وہ ان کو ڈیفنس میں مدد کرتے ہیں، ان کو اسلحہ دیتے ہیں، ان کو ٹینک دیتے ہیں، ان کو میزائل دیتے ہیں، بم دیتے ہیں. اور ہم جو مسلمان ہوتے ہیں ہم پھر اس طرح کچھ ہی نہیں کرتے، اور ہم اس ثواب کی نیت سے روٹی وغیرہ یہ وہ اس طرح کچھ کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ یا ہماری جو گورنمنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم اس لیول پہ ہیلپ کریں کہ ہم مسلمانوں کو اسٹرانگ کیا جائے. 9/11 کے بعد جو میں نے سٹارٹ میں بات کی، 9/11 کے بعد مسلمان اتنے کمزور ہو گئے کہ مسلمان بیچارے کھڑے ہی نہیں ہو سکتے اپنے پاؤں پہ. تو بڑا لمحہ فکریہ ہے یہ ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری میں ہیلپ کرے، جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کی ہیلپ کرے. یہ میری چھوٹی سی گپ شپ تھی. عاقب حمید، سائننگ آف.